الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے نصیحت کی کچھ باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے چند چیزیں یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ بات توجہ سے، دھیان سے سننے کی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ ان الدنیا عرض حاضر، کہ دنیا اور آخرت میں فرق کیا، دنیا کو ہم نے کتنی اہمیت دینی ہے اور آخرت کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کے بارے میں کہ دنیا ایک وقتی اور ہمارے زمانہ حال سے متعلق ایک حقیقت ہے، ایک چیز ہے۔ دنیا کا تعلق ہمارے حال کے ساتھ ہے اور آخرت کا تعلق ہمارے مستقبل کے ساتھ ہے۔ ان الدنیا عرض حاضر، اور اس کے مقابلے میں آخرت کے بارے میں فرمایا کہ ان الآخرۃ اجل صادق، دنیا ابھی ہے، نقد ہے، اور آخرت بعد میں ہے اور ادھار ہے۔
جو چیز نقد ہوتی ہے وہ آدمی کو زیادہ یقینی لگتی ہے، اور ادھار چونکہ اتنا یقینی نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار، 9 روپے نقد لے لوں گا، 13 روپے ادھار نہیں کروں گا۔ 13 روپے زیادہ ہیں، لیکن وہ 13 چھوڑ کر 9 پہ آ رہا ہے، 4 پر کمپرومائز کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ 9 ابھی میرے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور 13 کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کل کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ 13 کی اگر بات کریں گے تو وہ کل پہ چلی جائے گی، وہ مستقبل پہ چلی جائے گی، وہ غیر یقینی ہو جائے گی۔ اور اگر 9 کی بات کریں گے تو وہ آج کی بات ہوگی، تو وہ خسارہ گوارا کرتا ہے تاکہ ایک یقینی چیز کو غیر یقینی چیز پر ترجیح دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہوئے جہاں یہ فرق بتایا کہ ایک نقد ہے، ایک ادھار ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، وہیں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ادھار سے اس لیے گریز کرتے ہیں، ادھار سے بچ کر ہم اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں، 4 روپے کا نقصان کر کے 9 پر بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ غیر یقینی ہے۔ فرمایا کہ یہاں یہ بات نہیں، ان الآخرۃ اجل صادق، یہ ادھار ہے اور پکا ٹھکا ادھار، یقینی، اور اتنا ہی یقینی ہے جتنا ہمارا حال، ہمارا لمحہ موجود یقینی ہے۔ آپ کہیں گے کہ لمحہ موجود میں تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں، یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں، وگرنہ جو فلسفیانہ مزاج کے لوگ ہیں، جس طرح لوگوں نے آخرت میں شک کیا ہے، اسی طرح ہمارے لمحہ موجود میں شک کیا ہے۔ یہ مستقل فلسفے دنیا میں رہے ہیں، گزرے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ دنیا میں موجود ہی کچھ نہیں، ہم بھی نہیں ہیں، ایسے ہی وہم اور خیال ہی ہے۔ یہ میرے سامنے موبائل رکھا ہوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی میرا خیال ہی ہے بس۔ میں ایک حال میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا ایک وہم اور خیال ہے، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ کچھ ہے بھی یا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے یا نہیں، کچھ کہتے تھے ہے ہی کچھ نہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ ہمارے ارد گرد یہ گاڑیاں ہیں اور یہ بزنس ہے، یہ لوگ موجود رہیں۔ تو اگر انسان وہمی ہو جائے، شک کرنے پہ آئے، تو وہ کسی بھی چیز میں شک کر سکتا ہے۔ وہ بعض اوقات فلسفے میں اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو کتابوں میں فلسفے کے طور پر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کہنا چاہیں تو اس کو ایک بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو یہی اسی میں تردد ہے کہ کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو ہم نفسیاتی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا آج ہے اور آخرت کل ہے، لیکن ایک فرق تو یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کس کو ملنی ہے، آخرت کس کو ملنی ہے۔ دنیا کس کو ملنی ہے، اس کے بارے میں اس دنیا کے خالق اور مالک کا اصول اور ہے، اور آخرت کس کو ملنی ہے، اس کے لیے آخرت اور اس دنیا کے خالق اور مالک کا کرائٹیریا اور ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں آ جائے، اس میں انسان کے کردار، انسان کے عمل، انسان کی نیکی، انسان کی بدی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یأکل منہ البر والفاجر،
یہ ایک ایسا وقتی سامان ہے کہ دنیا کا نیک سے نیک انسان بھی بعض اوقات بھرپور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ اس امت کے اولیاء اور نیک لوگ جو گزرے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ان میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، اللہ نے اتنا نوازا اتنا نوازا۔ میں چند سال پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وراثت بنتی ہے اس کا حساب لگا رہا تھا کہ اس میں جو سونے کی مقدار ہے آج کے سونے کے ریٹ میں دیکھیں تو آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، اس وقت 30 مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 30 ارب سے کچھ زائد بن رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دنیا اللہ نے ان کو دی تھی، اور ان کا تقریباً سن 30 ہجری کے سن 25 ہجری کے بعد 30 ہجری کے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہوا ہے، 30-35 کے درمیان میں کہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا ہے، اور ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور پہلی دفعہ جب مارکیٹ گئے کاروبار کے لیے گئے تو خالی ہاتھ گئے، بغیر کسی راز کے، بغیر کسی کیپٹل کے، بغیر کسی سرمایہ کے، خالی ہاتھ انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ جو اربوں تک بات پہنچی ہے، یہ تقریباً 30 سال کی محنت، 30 سال میں 30 ارب تک پہنچ گیا۔ ان کا اللہ نے ان کی کمائی میں جو برکت دی، تو دنیا نیک کو بھی ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کرنے پہ آ جائیں گے، اللہ کی ماننے پہ آ جائیں گے، لازماً آپ کو دنیا سے محروم ہی ہونا پڑے گا، نہیں، اللہ کی اطاعت کر کے بھی دنیا ملتی ہے۔ نبیوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، اس امت کے اولیاء میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیاوی طور پر بھی اتنا دیا تھا کہ اس وقت کے شاید بادشاہوں کے پاس بھی نہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن یہ دنیا کسی نیک انسان کی بھی میراث نہیں ہے، نیکوں کو بھی ملتی ہے، کسی غلط کار کو بھی مل سکتی ہے، فراڈیوں کو بھی دنیا ملتی ہے، ظالموں اور جابروں کو بھی دنیا ملتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کو بھی دنیا ملتی ہے، برے کام کرنے والوں کو بھی دنیا ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا جو اس پہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، وہ نیک لوگوں کو بھی ملتی ہے اور برے لوگوں کو بھی ملتی ہے، ہر طرح کے لوگوں کو ملتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں۔ آخرت کا پیمانہ، آخرت کا معیار اور یقضی فیہا ملک قادر، وہاں ایک بہت بڑا بادشاہ، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ، جو بادشاہوں کا بھی خالق اور مالک ہے، جو کل کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ خود فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے گا، وہ خود حساب کتاب لے گا، اس کی ڈائریکٹ نگرانی میں سب کچھ ہوگا، اور وہ انصاف کے مطابق اور اس زندگی کے اندر رہ کر جو اچھائیاں کی ہیں
یا جو برائیاں کی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ان کا حساب کتاب کر کے وہ فیصلے کرے گا۔ اور وہ بادشاہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ ملک قادر، یہ کوئی دنیا کا حکمران